یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، بدقسمتی سے جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان 70-72 سالوں میں اقتدار کی کنجیاں رہیں وہ مخلص نہیں تھے، مخلص نہیں ہیں، اور خوب لوٹتا ہے، خوب استفادہ کرتا ہے اس سے، اور اس ملک کی بنیادوں کو اور بانیوں کو گالی دیتا ہے، اس بات کا انکار کرتا ہے، چاہتا ہے کہ نصاب میں بھی نہ پڑھایا جائے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا، یا واضح اٹھ رہی ہیں کہ نصاب میں یہ پڑھایا جائے باقاعدہ کہ سارے مذاہب برابر ہیں، یکساں ہیں، یعنی آپ ایک خدا کو پوجیں یا 100 خداؤں کو پوجیں، دونوں برابر ہے، دونوں یکساں ہیں، آپ وہی کا انکار کریں یا وہی کو مانیں، دونوں یکساں ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الاتباع مانیں یا اپنے نفس کو واجب الاتباع مانیں، یا مغربی اقدار کی پیروی کو واجب الاتباع مانیں، سب برابر ہیں۔ اور برابر بھی کہاں ہیں؟ اصلاً تو مغرب کا جو دیا ہوا ایجنڈا ہے استعماری قوتوں کا، جو اس ملک کو اسلام کے نام پر اس کے بننے کے باوجود اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا دیکھنا چاہتے، اور جن کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح اور ممالک کو سیکولر کہتے ہیں، وہ پاکستان بھی ایک سیکولر ملک بن کر ہے، مسلم اکثریت کا سیکولر ملک، اور سیکولر بھی وہ جو دراصل مسلم دشمن ہو، اسلام دشمن ہو، سب برابر اس کی نگاہ میں نہیں ہوں گے۔ تو ایسا ملک بنانے کا جو دباؤ ہے پاکستان پر، پاکستان کو لے کر چلنے والا جو مؤثر اقلیتی طبقہ ہے، جو انفلوئنشل مائنورٹی ہے، اس کے سامنے ڈھیر ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اساتذہ، مرد ہوں یا خواتین، ان کا رول سب سے زیادہ ہے۔ دیکھیے، نصاب کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے، پڑھانے کے لیے کچھ بھی کہا جائے، موضوع کوئی بھی ہو، جو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے یا پڑھا رہی ہوتی ہے، جو مقرر، مدرس، مربی سمجھا رہا ہوتا ہے، وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ بقول ایک بہت بڑے مفسر اسلام کے کہ اگر استاد موحد ہو، توحید پرست ہو، تو حساب اور فزکس پڑھاتے ہوئے بھی وہ اپنے طالب علموں کو موحد بنائے گا، خدا پرست بنائے گا۔ لیکن اگر استاد دہریہ ہو یا اس کے خیرات میں گمراہی ہو، شک و شبہ کا وہ مریض ہو، تو اپنے طالب علموں کو بھی ایسا ہی بنا دے گا، چاہے وہ اسلامیات ہی کیوں نہ پڑھا رہا ہو۔ تو میرا تو آج زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے، جس کا میں بیان کرتا ہوں، کہ اپنے بچوں کو، چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے دوسروں کی اولاد جو آپ کی تدریس میں شامل ہیں، ان سب کو جو اسلام کا ورلڈ ویو ہے، اسلام کا فلسفہ حیات و کائنات ہے، جو نظریہ انسان و جہان ہے، وہ دل نشین کر دیجیے۔ دوسرا کام یہ کیجیے کہ پاکستان بننے کے محرکات وہ اچھی طرح سے انہیں ازبر کرا دیجیے۔ نصاب میں کچھ بھی لکھا ہو، آپ ازبر کرا دیجیے، یاد کرائیے۔ 14 اگست آئے تو اپنے خاندان کے بچوں کو جمع کر کے انہیں واقعات سنائیے۔ ریاست تو اس سے فارغ ہو گئی ہے، وہ جھنڈے لگانے کے علاوہ، کچھ ایوارڈ دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے تمام قومی دنوں پر، خاص طور سے 14 اگست پر، کچھ ایسے ٹیلی ڈرامے آتے تھے کہ جو ماضی کو تازہ بھی کرتے تھے، ماضی کی جھلک دکھاتے تھے، پاکستان کی اہمیت بتاتے تھے، اس کی نظریاتی شناخت کو کم از کم ان چند دنوں میں، 14 اگست کو اور ان چند دنوں میں قوم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ایک ہی چینل تھا تو پوری قوم دیکھتی تھی، اور ایسے ڈرامے ہوتے تھے کہ گلیوں میں سناٹا ہوا کرتا تھا اس کے نشر ہونے کے وقت۔ تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا اور بتایا جا رہا ہے۔
اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو پاکستان خدا نہ خواستہ اس درخت کی طرح نہ ہو جائے کہ جو پلاسٹک سے بنا ہو، مصنوعی اجزاء سے بنا ہو، دیکھنے میں خوبصورت، دیکھنے میں رنگدار، پھلدار، لیکن نہ اس کے رنگ میں کوئی خوبی ہو، نہ پھل میں کوئی مزہ ہو، نہ پھولوں میں کوئی خوشبو ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ پاکستان کو ایسا ہی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساری ریاستوں کے برعکس پاکستان کو ایک نامیاتی ریاست نہیں بلکہ ایک اسٹیٹک پتھر کی طرح ٹھوس ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہ جس کا ارتقا ہو، نہ جس کا کوئی ورلڈ ویو ہو۔ اس کا مقابلہ ہمہ جہت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف سیاسی بیان بازی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تدریس کے میدان میں، تقریر کے میدان میں، تحریر کے میدان میں، اور معاشرتی میدان میں، ہر میدان میں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو غیر معمولی مسائل کے باوجود، بہت سارے آڈس کے باوجود بنایا، بہت سارے آڈس کے باوجود قائم رکھا ہوا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے، اور جو اسلامیان پاکستان ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے، کہ انشاءاللہ پاکستان کو کبھی اس کی اساس سے جدا نہیں ہونے دیں گے، یعنی ایک سر کٹا پاکستان نہیں بنے گا۔ سر اس کا دین ہے، اسلام ہے، مسلم ملت ہے، اس کا سر سلامت رہے گا، اور انشاءاللہ سر نگو بھی نہیں ہوگا، سر فراز ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔